ریگولیشنز ہو سکتے ہیں، جو تقاضے ہیں خاندانوں کو جو ہے وہ میڈیا ٹرائل ہوا، اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے، کل فواد چودھری صاحب کو میں نے سنا، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی میں نے سنا، انہوں نے کہا دیکھیں نا جب آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوگی تو پھر وہ ریاکشن، اب لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ ریاکشنری فیصلہ تھا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ شہباز گل کا یہ ٹویٹ کہ اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ سے باہر آتے ہوئے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، کس بات پہ؟ یہ آپ سمجھا دیں، میں سمجھاؤں گی تو پھر مطلب ظاہر ہے ہم تو سمجھا ہی دیں گے، لیکن سمجھانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے بہت کچھ. اور دوسری بات ہے کہ شہزاد مرزا صاحب نے جو یہ ڈیسیژن ہے اس کے آنے سے ایک رات پہلے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ سمیش. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود کچھ نہیں کہہ رہی، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہنا ہی نہیں چاہتی، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں شہزاد اکبر مرزا کی ٹویٹ کا مطلب جسٹس منصور علی شاہ سمیش فیصلہ آنے سے ایک رات پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آ جائیں ذرا، یہ فیصلہ 8/5 سے آئے گا، یہ سوشل میڈیا پہ ایک رات پہلے کیسے چلا گیا؟ یہ کیسے پتہ لگ گیا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ باخبر جرنلسٹ کو؟ وہ باخبر جرنلسٹ کس کے ساتھ اٹیچ تھے؟ سنا تھا فیصلہ جو ہے وہ آنے سے پہلے جو ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ جب تک سنایا نہ جائے اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ کیسے 8/5 سے آ رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. پھر یہ تو مہربانی ہے ہماری سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے یہ سیٹیں جس کے اندر جو مانگی نہیں تھی تحریک انصاف نے، جو فریق نہیں تھی اس کے اندر، انہوں نے تحریک انصاف کو دے دی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ٹیکنیکل غلطیاں جو تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن سے لے کر آج تک کی تھی، جو وکیلوں کو درست کرنی چاہیے تھی، وہ ججوں نے درست کی بیٹھ کے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے رہے کہ جی وہ سنی تحریک کو ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا. انہوں نے کہا چھوڑے سنی تحریک نے کیا ایفیڈیوٹ جمع کرائے، ان کو پی ٹی آئی میں لے کے آئیں. یہ فیصلہ مطلب اس کے اوپر میں بہت محتاط طریقے سے گفتگو کر رہی ہوں، ادروائز جو پبلکلی کہا جا رہا ہے، جو پبلکلی سنا جا رہا ہے، وہ میں شاید سنا بھی نہ پاؤں. اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سنی تحریک کو دینے کی بجائے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دینی ہے. ان کا دل چاہتا تو کسی ہمسایہ ملک کو دے دیتے. دیکھیں نا جی، مطلب آزاد با اختیار عدلیہ ہے ہماری، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ مطلب فیصلے ہوتے ہیں، ماننے پڑتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، بنگلہ دیش کو دے دیتے، انڈیا کو دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے کہ نہیں جی ہمارا دل چاہ رہا ہے یہ سیٹیں ان کو جائیں گی، چلی جاتی. مطلب ایسے ہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کل افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا ہے، اور میں بڑے محتاط طریقے سے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں. فلور کراسنگ کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ ایک پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی، اس کے بعد اب دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتے. اب جو ایفیڈیوٹس لکھ کے دیے گئے ہیں سنی تحریک کی طرف سے، جن لوگوں نے سب نے کہ جی ہم سنی تحریک کا حصہ ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایفیڈیوٹس کو چھوڑو، ردی کی ٹوکری میں ڈالو، پکوڑے کے کاغذ ہیں، جیسے وہ پاناما کے کیس میں تھے، ان کو پھینکو، یہ پکوڑے کے کاغذ ہیں. لیکن آپ کو ہم آئینی فلور کراسنگ کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جائیں اور آپ فلور کراس کر کے آپ پی ٹی آئی میں گھس جائیں، جس کی میں نے پہلے گزارش کی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو جو ہدایات دی گئی ہیں، مجھے کوئی بتائے گا کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت اب الیکشن کمیشن یہ کام کرے گا؟ بائی دا وے کل الیکشن کمیشن کے اوپر بھی یہ الزامات لگائے گئے، اس نے تشریح صحیح نہیں کی، اس نے ماورائے آئین کام کیا. سوال یہ ہے کہ آپ کا مین اس پورے کیس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ جو سیٹیں دینا ہے یہ غلط تھا، اور الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. پی ٹی آئی کل بھی سیاسی جماعت تھی، پی ٹی آئی آج بھی سیاسی جماعت ہے، پتہ نہیں کس کے دلوں میں کس کے گھروں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن چیزوں کے تحت کام کرے. الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت جو پروسیجر ہے، جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے، اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت، یہ کون سی شکوں کے تحت عمل درآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بتا دیتے ہمیں، جب اتنی زیادہ وزڈم جو ہے وہ اس کے موتی بکھر رہے تھے، تو یہ بھی بتا دیتے کہ الیکشن ایکٹ کی کون سی شکوں کے تحت یہ سب ہوگا جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی کو لامحدود اختیارات نہیں ہیں. ہر ایک ادارے کی اپنی ڈومین ہے، اور اس ڈومین کے اندر اس کو اختیارات دیے گئے ہیں.
الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, باقی ادارے ہوں, ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے. کسی کی ڈومین میں نہ آپ گھس سکتے ہیں نہ آپ کو یہ اجازت ہے. تو یہ جو بہت زیادہ لامحدود اختیارات اور لامحدود جو ہے وہ با اختیار عدلیہ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتی ہے. یہ بات اپنے طور پر میں نہیں کہتی, یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے. اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں نا, پاکستان کی تباہی ہوئی ہے. وہ 63A کے فیصلے سے آج تک جو ہے وہ اس الیکشن سے پہلے تک پنجاب میں سٹیبلٹی نہیں آ سکی تھی. آپ نے ایک جو ہے وہ لاڈلے کو ریلیف ملا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا تھا پنجاب کا پورا. اور وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا فیصلہ ہو, وہ پاناما کا فیصلہ ہو, ہمیشہ عدلیہ کے پاس, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عدلیہ اور ڈاکٹرز, ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. باقی تمام غلطیاں درست کی جا سکتی ہیں. ان دونوں کے پاس زندگیوں کے اختیارات ہوتے ہیں. ان دونوں کے پاس جو ہے وہ اللہ پاک کے تفویض کیے وہ اختیارات ہیں جو کسی کی زندگی یا تباہ کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. سو یہ دونوں کل جو ہے وہ ہمیں, وہ آپ نے سنا کئی دفعہ, ہمیں اپنے پاسٹ پہ بڑی جو ہے پشیمانی ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہے. آپ لوگ چلے جاتے ہیں اس ملک کو مجدار میں چھوڑ کے, یہ ملک کی کشتی یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. پاناما کے فیصلے سے آج تک پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکا. سیاسی حکومتیں, تمام ادارے مل کے پاکستان کو سٹیبلائز کر رہے ہیں, لیکن نہیں. لاڈلے کی محبت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے. اس کے بعد جو میں نے جیسے کہا کہ تمام ٹیکنیکل قانونی غلطیاں جو ان کے وکیلوں نے, جو پارٹیوں نے کی, وہ بیٹھ کر ججوں نے درست کی باقاعدہ طور پر اس پورے فیصلے کے اندر. اچھا, دوسری بات یہ بھی بڑی ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ بن مانگے دیتا ہے خدا تعالیٰ, اور یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے. سپریم کورٹ میں کمال ہونے جا رہا ہے, لیکن بن مانگے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک شخص اور ایک پارٹی کے لیے. وہ نہ بھی مانگے, وہ نہ بھی فریق ہو, وہ نہ بھی کیس کے اندر ہو, اس کو بن مانگے ملتا ہے. کمال بات ہے. اس کے بعد اور پھر ریلیف کا عالم دیکھیے. ریلیف کا عالم یہاں ختم نہیں ہوا. ریلیف کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو نا, 8 ججوں کے چیمبر حاضر ہیں, وہاں آ جائے, اور چیمبروں میں بھی آپ کو ریلیف ملے گا. جناب میں اس کے اوپر کیا کہوں, یہ کس طرح کا فیصلہ دیا ہے آپ نے کہ باقاعدہ, اچھا وہ ایک محاورہ ہے, چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. مزے کی بات ہے یہاں پر انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی, نہ چھپنے کی نہ سامنے آنے کی, ان کا یہی ہے. اور یہ بھی بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, زبان زد عام بھی ہے, کہ باقاعدہ طور پر ایک جو سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئی کہ قاضی فاضلہ صاحب کو جو ہے وہ شاید ملنے والی ہے ایکسٹینشن, اور اس ایکسٹینشن کا جو ہے وہ اس سے ڈرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سازش کا شکار ہو گئے. اور ہر ایک کو جو ہے وہ کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے, سنا تھا لیکن کل دیکھا بھی, بہت کچھ نظر بھی آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے. سوشل میڈیا ایک مطلب ہر ایک کے پاس اپنی اظہار رائے کا ایک اختیار ہے, جو بے تکا بے ڈھنگا بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں, اب سوشل میڈیا پہ ایک چیٹ بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے کچھ گروپس کی, جس کے اندر وہ کچھ صحافی, کہنے کو صحافی, میں تو ان کو صحافی سمجھتی نہیں, وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, بس چھوڑنا نہیں ہے. جس نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ دیا اس کو بھی نہیں چھوڑنا, اللہ جانے اب اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلے لیتے کیسے ہیں, اور یہ باقاعدہ فوڈ آف تھاٹ مل رہا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کہ فیصلے کیسے لینے ہیں. اور اس ملک میں فیصلے لینے کا اختیار کیا ہوگا. پاگل تھی میری لیڈرشپ, ہم پاگل تھے. پاناما میں 150 جو ہے وہ جا کے پیشیاں بھگت لی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور بلیک سلاٹ ڈکشنری پہ فیصلہ آنے کے باوجود اس فیصلے پہ سر تسلیم خم کر لیا اور چلے گئے جیلوں کے اندر. سوشل میڈیا تو ہمارے پاس بھی تھا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم وہ نہیں کر سکے جو کیا جانا چاہیے تھا, جو شاید اس وقت مروجہ قوانین ہے پاکستان کے اندر. اس کے بعد جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ امیدوار آزاد لڑے, ایفیڈیوٹ سنی اتحاد تحریک کے, لیکن جائیں گے اب پی ٹی آئی میں. کمال بات ہے. مجھے کوئی یہ فارمولا سمجھا دے, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نیوٹن کے یا مسئلہ فیسا غورت سے بھی بڑا فارمولا ہے کہ امیدوار لڑے ضرور ہے آزاد, لیکن جو ہے وہ جائیں گے سنی تحریک میں, انہوں نے دے دیا اپنے ایفیڈیوٹ. بٹ نہیں, ہم نہیں مانتے, آپ سب کو جو ہے وہ لائن لگا کر پی ٹی آئی میں جانا ہوگا. اس کے بعد کسی متاثرہ فریق کو سنا ہی نہیں گیا. اس پورے کیس کے اندر جو فریق نہیں تھا اس کو تو ریلیف دے دیا خود ہی بیٹھ کے, تو جو متاثرہ فریق تھے ان میں سے کسی ایک فریق کو اس پورے کیس کے اندر سنا نہیں گیا. پھر مقبول بہت ہے,
آپ نے وہ سنا ہے وہ اپنی جو ہماری پروسیڈنگز چل رہی تھی لائیو، اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ایک پارٹی کے جو مقبول رہنما ہے، دیکھیں وہ ایک پارٹی کی جو ہے وہ مقبول پارٹی ہے، سر مقبول تو شاہد فتح علی خان بھی بہت ہے، اس بیچارے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کی جو ہے ویڈیوز اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، سر اس کے اوپر بھی درد مندی سے نوٹس لے لیں، وہ بھی بیچارہ بڑا پاپولر ہے، اس کے اوپر تو درد مندی سے نوٹس نہیں ہوتا جس درد مندی سے عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے نوٹس ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آج تک تحریک انصاف، یہ بس ایک جملہ رہ گیا، لیکن جو یہ وہ آج بھی ویب سائٹ پہ ہے، لیکن وہ ویب سائٹ تو کسی نے دیکھنے کی وہ اس کی، لیکن تحریک انصاف کو چونکہ ایک مسلمہ حقیقت بنانا تھا تاکہ تمام لوگ وہاں پارک کیے جا سکے اور یہ فیور دی جا سکے، تو سنی تحریک جس کے کیس میں بہت سارے لکونات تھے، سنی تحریک کو اس لیے سیٹیں نہیں دی جانی تھی، علی ظفر صاحب جو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی، ہم تو سمجھ رہے تھے سنی تحریک کو ملیں گی، نہیں مل سکتی تھی نا، کیونکہ سنی تحریک نے الیکشن ہی نہیں لڑا، کیونکہ سنی تحریک نے لکھ کے دیا میں الیکشن نہیں لڑے، کیونکہ سنی تحریک جو ہے اس کے اپنے چیئرمین نے آزاد الیکشن لڑا۔ یہ تمام ٹیکنیکل باتوں کے بعد حل یہ نکالا گیا کہ چونکہ سنی تحریک کو تو نہیں جا سکتی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ایفیڈیوٹ واپس کرا کے پی ٹی آئی میں پاک کراتے ہیں، اور وہ ہوا، وہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ میں نے جیسے کہا کہ وزڈم کے اتنے پھول جو بکھیرے ہیں، جو پلز گرے ہوئے اس وقت پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو انہوں نے کہا تصدیق کرنی ہے، جو اب لوگ شامل ہو جائیں دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر، وہ تصدیق کون کرے گا؟ انٹرا پارٹی الیکشن تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے، تو پارٹی سربراہ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان میں لکھا ہے۔ اب یہ آئین پاکستان جو جیسے کل ری رائٹ کیا گیا ہے، تو یہ بھی ری رائٹ کرنے کی آپ کے پاس گنجائش اس فیصلے کے مطابق موجود ہوگی کہ کوئی بات نہیں سربراہ نہیں بھی ہے، کوئی بات نہیں انٹر پارٹی الیکشن نہیں بھی ہوا ویسے۔ اب اس پورے فیصلے کے بعد پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ جو جمع کرائے جاتے ہیں، ایک تو اس کی حیثیت کوئی نہیں، دوسرا پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اب کوئی حیثیت نہیں، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کس کس رول کو، کس کس قانون کو، کس کس آئین کی شک کو آپ نے پیروں تلے روندا ہے، اور کہاں کہاں پونڈ لڑے ہیں ہمارے اس پورے آئین پاکستان کی شکوں کو، یہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ میرا خیال ہے چیمبر چونکہ موجود ہے، وہاں جا کر اگر تصدیق کرا لی جائے تو یہ بھی حل نکل سکتا ہے، چونکہ بلایا ہے انہوں نے، کہا ہے کہ چیمبر میں آ کے لے سکتے ہیں معاونت، تو یہ معاونت بھی چیمبر میں لی جا سکتی ہوگی یقیناً، کہ اگر پارٹی سربراہ نہیں ہے تو تصدیق جو ہے وہ چیمبر میں بیٹھ کے کر دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا فیصلے کے فوراً بعد سٹاک ایکسچینج کی حالت کیا ہوئی، یہی ہے اس پورے پاکستان کی حالت۔ جب لاڈلے کی محبت میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، پاکستان جب اس کی محبت میں فیصلے لیے جاتے ہیں، پاکستان نیچے آ کے گرتا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں، جو ادارے ایس آئی ایف سی ہے، صوبائی وفاقی حکومتیں ہیں، جو وہ پاکستان کی عوام کی حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سبوتاژ کر دیا جاتا ہے۔ جناب بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتے اور چلے جاتے، کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا، نہ سیاستدان، نہ کوئی اداروں کے لوگ، نہ سربراہ، سب لوگ آتے ہیں، اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے والے بھی چلے گئے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھیل دیا، جنہوں نے پاناما کے ذریعے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا، سب لوگ چلے جائیں گے۔ اس پاکستان کا کیا ہوگا کسی نے سوچا کبھی؟ یہ پاکستان کو جو کل سٹاک ایکسچینج کی حالت ہوئی، یہ پاکستان کی حالت ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی حالت ہے۔ پاکستان کو جو ہے اس کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے جا کے جو ہے وہ ناک کی لکیریں نکال رہا ہے یہ ملک، ٹیکس لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر، اور انہی ٹیکس سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے، جو ہم تنخواہ دار لوگ ہیں، ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ کسی کو شاید کوئی ہمدردی نہیں، لیکن ہمدردی اور پیار جو ہے وہ صرف امی کا ہے اس ملک کے اندر، اور وہی چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جیسے میں نے کہا کہ علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس آئینی طور پر نہیں بنتا تھا، پیار محبت ہو جائے تو ایک اور بات ہے، تو سر پیار محبت کی اخیر دیکھی ہے ہم نے کل، اتنی پیار محبت تو سونی ماہیوال اور لہیر راجہ کی جو ہے وہ سٹوریوں میں بھی نہیں تھی، جتنی محبت ہم نے پیار محبت کل سپریم کورٹ میں دیکھ لی ہے، کہ جو فریق نہیں تھا، جس نے مانگا نہیں، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ دیکھیں جب آپ محبت مانگی ہے تو محبت تو پھر دیکھیں نا، اس کی بارش ہی ہوتی ہے، محبت تھوڑی بہت تو چلتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاناما سے اقامہ نکلا تھا، اب یہاں سنی تحریک کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے دو بڑے اہم واقعات ہیں، پاناما میں سے اقامے کا نکلنا، جس کے اندر ایک وزیر اعظم کو
باقاعدہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نکال دیا گیا. اور یہاں پر سنی تحریک کے اندر سے پی ٹی آئی نکل آئی, چونکہ ایک سابق وزیر اعظم جس کو تحریک عدم اعتماد کے بعد نکالا گیا تھا, اس کو دوبارہ کسی طرح جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے اندر لایا جائے. تو فرق صاف ظاہر ہے جناب اسپیکر, یہ ایک کو نکالنا تھا, دوسرے کو لانا تھا, اور یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں. اینڈ پہ میں صرف اتنی بات جو ہے وہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر تحریک انصاف کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ لکھا, اب ان کو تو میرا خیال ہے ٹکٹ کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہوتی. جیسے میں نے کہا کہ ٹکٹ کی ضرورت کو تو ختم کر دیا گیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سمجھا دیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف کے نام پہ بہت سارے لوگوں نے ہر ایک کانسٹیٹوینسی میں الیکشن لڑا. تحریک انصاف کے 3-3 4-4 گروہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تحریک انصاف ہیں, ہم نے الیکشن لڑا. اب آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جو جیتا ہوا امیدوار ہے صرف وہی پی ٹی آئی کا ہے؟ یہ فیصلہ جناب اس ججمنٹ میں کیسے آ گیا کہ جو جیتے ہوئے ہیں صرف وہی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہے, باقی جنہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں؟ پھر کہنا پڑے گا کہ چونکہ وہ جیتے ہوئے ہیں, چونکہ سیٹیں ان کے پاس ہیں, تو وہ لاڈلے کے پاس جانی چاہیے اور کسی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. عظمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ ایسی محبت ہم نے سونی مہیوال اور ہیر راجہ میں بھی نہیں دیکھی تھی, تو اگر ہیر خود راجہ کے پیچھے جا رہی ہے تو سیاست کے قیدوں اس مقبولیت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ مقبولیت کی تو بات ہی نہیں بھائی, مقبولیت پورے اس میں چاہت فتح علی خان میں مقبول ہے, بہت ساری بینڈ آرگنائزیشن بھی بہت مقبول ہیں, بہت ساری ایسی جماعتیں بھی ہیں جو اپنی وہ جن کے جلسے عمران خان سے بڑے ہوتے ہیں. یہ کوئی کرائٹیریا. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر فیصلے مقبولیتوں پہ, جلسوں پہ, ٹک ٹاک کے ویوز پہ ہونے ہیں تو پھر سیاست کی ڈائمنشن علیحدہ ہے. اور پھر اگر فیصلے اس کے اوپر ہونے ہیں کہ جو جتنی بڑی گالی دے گا, جو جتنا بڑا غنڈہ گردی کرے گا, جو جتنی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آئے گا ماں باپ کو, بہنوں بھائیوں کو, اولاد کی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈرا کے رکھے گا ہر ادارے کو, تو سر پھر اس کی اجازت ہر ایک کو ہونی چاہیے. پھر یہ اجازت کسی ایک پارٹی کو نہیں ہونی چاہیے. باری باری دیکھیے, ثابت ہونا اور مانے جانے میں فرق ہوتا ہے. راؤ صاحب, یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب جب آپ ایسے اس کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جب آپ کچھ بھی فیصلہ دے سکتے ہیں, میں نے کہا نا فیصلہ تو یہ بھی آ سکتا تھا کہ یہ سیٹیں بنگلہ دیش کو دے دیتے نا, فیصلہ تو آئے نا تھا. بات ہے کہ ماننے میں اور پروف کرنے میں فرق ہوتا ہے, ذرا عمر کا بنتا ہے.